دینی مجلسوں میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ دینی مجلس جو اس طرح کی مجلسیں لگتی ہیں، انسان اس سے دور بھاگتا ہے یا بدرجہ مجبوری آتا ہے یا اس کے پاس خالی وقت ہے تب آتا ہے۔ اگر انسان کے پاس خالی وقت ہے اور وہ چلا ہے کسی دینی مجلس میں تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ۔ انسان اپنا وقت نکال کر کے کسی مجلس میں آتا ہے نا، دینی مجلس میں، تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی دینی مجلس لگے، مسجدوں میں ہو یا کسی جلسے میں ہو یا اس طریقے سے سینٹروں میں ہو، وہاں انسان کو پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی فضیلت آپ سمجھیں گے اور اگر ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تو شاید اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کی توفیق دے دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو صرف چلتے رہتے ہیں۔ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو صرف چلتے رہتے ہیں زمین پر، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈھونڈتے ہیں دینی مجلسیں کہاں ہیں۔ ایسی مجلسوں کو فرشتے وہ ڈھونڈتے ہیں، زمین پر صرف اسی لیے چلتے ہیں، ان کا صرف یہی کام ہے کہ ایسی مجلسوں کو ڈھونڈیں۔ آپ اس پر غور کیجئے، کتنی بڑی اور کتنی اہم بات ہے کہ فرشتے زمین پر صرف اس لیے چلتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ کہاں ایسے کچھ بندے ہیں جو اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں اور دین سکھا رہے ہیں۔ چنانچہ فرشتے چلتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للہ ملائکہ یطوفون فی الطرق، بہت سارے فرشتے اللہ کے ایسے ہیں جو راستوں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ یلتمسون اہل الذکر، وہ تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں ذکر کرنے والے لوگ ہیں، کہاں اللہ کی دین کی مجلسیں منعقد کرنے والے لوگ کہاں ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب ان میں سے کچھ فرشتے کسی قوم کو پا جاتے ہیں نا، یعنی چند لوگوں کو پا جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو ہے مجلسیں منعقد کی گئی ہیں اور واعظ و نصیحت کی باتیں ہو رہی ہیں، دینی باتیں ہو رہی ہیں، اگر کچھ لوگ پا جاتے ہیں فرشتوں میں سے کچھ لوگ پا جاتے ہیں تو اپنے تمام ساتھیوں کو پکارتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تنادوا ہلموا الی حاجتکم، آؤ سب آ جاؤ۔ یہ فرشتے اپنے ساتھیوں کو پکارتے ہیں کہ آؤ، جو ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے نا وہ لوگ مل گئے ہیں، آؤ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے فرشتے آ جاتے ہیں، سارے فرشتے آ جاتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، جب وہ مجلس کو پاتے ہیں تو سارے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ یعنی مجلس کو چند لوگوں نے دیکھا ہے لیکن وہ اپنے میں سب آواز دیتے ہیں کہ آ جاؤ، ادھر دینی مجلس لگی ہوئی ہے۔ پھر سارے فرشتے آ جاتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، یہ سمائے دنیا جو ہے نا، سب سے آخری والا آسمان، یعنی جہاں وہ مجلس لگی رہتی ہے وہاں سے لے کر کے سمائے دنیا تک، یعنی آخری آسمان تک پورے فرشتوں کا ایک جھرمٹ نظر آتا ہے، لیکن ہم آپ اس کو احساس نہیں کرتے، نہ دیکھ پاتے ہیں۔ یعنی فضیلت بتائی گئی ہے کہ ایک دو فرشتے نہیں، اتنے فرشتے لگ جاتے ہیں، اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے خیر اور برکتوں کی دعائیں اللہ سے کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ پورا آسمان بھر جاتا ہے۔ وہ مجلس جہاں لگی ہوئی ہے وہاں سے لے کر کے آسمان تک جو خلا ہے، اوپر سے نیچے پورا فرشتوں سے بھرا ہوا رہتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا دیکھا تم نے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے حالانکہ اللہ تو جانتا ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو تیرے اذکار، تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیری حمد و ثنا اور تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ پوچھتا ہے کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ فرشتے کہتے نہیں، تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ کہا اگر دیکھ لیتے تو، کہا اگر دیکھ لیتے تو اللہ تیری اور بڑائی کرتے، وہ تو ابھی کم کر رہے ہیں نا، لیکن اگر تجھے دیکھ لیتے تو اور بڑائی کرتے۔ اچھا، اللہ پوچھتا ہے وہ کس چیز کی طلب کرتے ہیں، کیا چیز مانگتے ہیں؟ جنت کا سوال کرتے ہیں، جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا جنت ان لوگوں نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے۔ کہا اللہ اگر دیکھ لیتے وہ لوگ جنت تب تو اور زیادہ اس کی طرف راغب ہوتے اور شوق پیدا ہوتا اس کی طلب کرنے کا۔ اللہ پوچھتا ہے پھر کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ اللہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کیا ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ اس سے ڈرتے، اور زیادہ اس سے ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فرشتوں گواہ رہو، حدیث کے الفاظ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَأُشْهِدُكُمْ انی قد غفرت لہم، فرشتوں گواہ رہو میں نے ان تمام لوگوں کو معاف فرما دیا ہے، تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس میں سے کچھ فرشتے کہتے ہیں، اس میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجلس تو لگی ہوئی تھی لیکن ایک بندہ جو ہے مجلس میں نہیں تھا، وہ کہیں جا رہا تھا اور اتفاق سے آ گیا تھا، کیا اس کے ساتھ بھی کچھ تو معاملہ کرنے والا ہے، اس کو بھی معاف کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ غَفَرْتُ، ہاں میں نے اس کو بھی معاف فرما دیا، اس کو بھی میں نے معاف فرما دیا۔ کیوں معاف فرما دیا؟ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، بہت بڑی فضیلت بتائی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟
ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایک ایسی قوم ہے، یہ ایک ایسی مجلس ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی بیٹھ گیا اللہ ان تمام لوگوں کو معاف فرما دے گا۔ تو دینی مجلسوں کے انعقاد کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس کا ساتھ دینے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم اور آپ ساتھ نہیں دیتے ہیں نا، ساتھ نہیں دیتے ہیں یا دینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، صحیح نہیں کرتے ہیں۔ کم سے کم اس نیت سے تو ہم کو جانا چاہیے، اس نیت سے تو جانا چاہیے کہ وہاں بیٹھنے سے اور دین کی بات سننے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس نیت سے انسان کو شریک ہونا چاہیے۔ وہ کتنا سیکھتا ہے، کتنا علم حاصل کرتا ہے، یہ دور کی بات ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن انسان کو اس نیت سے بھی آنا چاہیے ایسی مجلسوں میں کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور فرشتے ایسے بندوں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ اس نیت سے انسان کو دینی مجلسوں میں ضرور آنا چاہیے۔